الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے کہ مالکی وہ مالک ہے، یوم اس دن کا، الدین جو سزا اور جزا کا دن ہے، وہ مالک ہے روز جزا کا۔ مالک اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اپنی ملکیت کے اندر پورا اختیار ہو، وہ جیسے چاہے کرے، جیسے چاہے، جس کے ساتھ چاہے وہ جو سلوک چاہے کرے، اسی کو ہی مالک کہا جاتا ہے۔ مالک کا لفظ بول کے ان لوگوں کے عقائد کو رد کر دیا جو مشرکین کا عقیدہ تھا، اور مشرکین یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ جو خدا مجبور ہے سزا دینے پہ، تو سامعین محترم، مالک جسے کہا جاتا ہے اس کے ساتھ مجبوری کا لفظ نہیں لگتا۔ مالک کہتے ہی اس کو ہے، جو وہ چاہے وہ کرتا ہے، اسی کو ہی مالک کہا جاتا ہے۔ یوم کا لفظ ہے، یوم کہتے ہیں دن کو، اور دن کا کون سا حصہ؟ وہ دن کا حصہ جو سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، دن کے اس حصے کو یوم کہا جاتا ہے۔ الدین، دین کہتے ہیں جزا کو، کہ جس دن سزا اور جزا کے معاملات ہوں گے، جس دن ہر شے کھل جائے گی، سامنے آ جائے گی، اس دن کو جو ہے وہ دین کہا جاتا ہے۔ کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا۔ سامعین محترم، اس رب کریم نے کائنات کے اندر 7 دن بنائے، لیکن اس نے 7 میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ان دنوں کا مالک نہیں ہے؟ ہفتے کا، اتوار کا، سوموار کا، منگل کا، بدھ کا، جمعرات کا، جمعے کا، ان دنوں کا کیا وہ مالک نہیں ہے؟ سامعین محترم، وہ ان دنوں کا بھی خالق ہے، وہ ان دنوں کا خالق بھی ہے اور ان دنوں کا مالک بھی ہے۔ وہ ان دنوں میں بھی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ شاید آج بارش ہوگی، لیکن وہ دھوپ نکال دیتا ہے۔ انسان تصور کرتا ہے آج دھوپ ہوگی، وہ بارش برسا دیتا ہے۔ جیسے وہ چاہتا ہے کہیں ہوائیں چلا دیتا ہے، کہیں زلزلے آ جاتے ہیں۔ وہ ان 7 دنوں کا بھی مالک ہے۔ لیکن دوستو، تعریف کے لیے جو لفظ استعمال کرنا چاہیے وہ وہی کرنا چاہیے جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ اگر میں آپ کو اس بات کو اس مثال کے ساتھ سمجھاؤں کہ ایک ہی مستری ہے، اور وہ ایک مستری محلے کی کوئی نالی بناتا ہے، کسی گلی کی کوئی نالی بناتا ہے، اسی مستری کو ٹھیکہ مل جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو مینار پاکستان کو بنا۔ وہ مینار پاکستان بناتا ہے۔ اب مستری ایک ہی ہے، اسی نے محلے کی گلی کی نالی بنائی ہے، اور وہی ایک مستری ہے جس نے مینار پاکستان کو بنایا ہے۔ دوستو، جس وقت تعریف کی جائے گی، جس وقت یہ بات کہی جائے گی کہ مالک یوم الدین، جس وقت یہ تعریف کی جائے گی اس مستری کی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مستری ہے جس نے ہمارے محلے کی گلی کی نالی بنائی ہے، دوستو بتائیے پھر یہ تعریف اس کی شان کے مطابق ہوگی یا یہ تعریف اس کی شان کے مطابق ہوگی کہ یہ وہ مستری ہے کہ جس نے مینار پاکستان کو بنایا ہے؟ اگرچہ مستری ایک ہی ہے جس نے محلے کی گلی کی نالی بھی بنائی ہے اور اسی نے جو ہے وہ مینار پاکستان بھی بنایا ہے، لیکن تعریف کا حق یہ ہے جو چیز زیادہ مرتبے کی حامل ہے اس کے ساتھ اس کی تعریف کی جائے، اور وہ اسی کے ساتھ ہی خوش ہوگا کہ لوگ میرا تعارف یہ کہہ کے نہ کروائیں کہ اس نے محلے کی گلی کی نالی بنائی ہے، بلکہ وہ خوش ہوگا اس بات پہ کہ لوگ میرا تعارف یوں کروائیں کہ یہ وہ مستری ہے کہ جس نے مینار پاکستان بنایا ہے۔ لوگوں، وہ سارے دنوں کا مالک ہے، سارے دنوں کا خالق ہے، لیکن تعریف کے تقاضے تبھی پورے ہوتے ہیں جب یہ کہا جائے کہ مالک یوم الدین، یہ اس دن کا مالک ہے جس سے بڑا کوئی بھی دن نہیں ہے۔ ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات کے چھوٹے چھوٹے دن ہیں، لیکن وہ مالک اگرچہ وہ اس کا بھی ہے، لیکن
سب سے بڑا کائنات کے اندر جو دن ہوگا وہ روز حشر کا دن ہوگا، تو تعریف بھی پھر یہی بنتی ہے کہ وہ روز حشر کا مالک ہے۔ اور دوستو روز حشر کا مالک اس اعتبار سے بھی کہ مقدار کے اعتبار سے بھی وہ دن بڑا ہے، کہ یہ دن ہے جو ہم دیکھتے ہیں ہفتہ، پورے ہفتے کو جو دن ہے یہ مشتمل ہے جو ہے وہ 7 گھنٹوں کے اوپر، 8 گھنٹوں کے اوپر مشتمل ہے، لیکن وہ دن ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے دن کی مقدار کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اکیلا تنہا دن 50,000 سالوں کے اوپر مشتمل ہوگا، وہ اتنا بڑا دن ہوگا، جو مقدار کے اعتبار سے بھی وہ دن بڑا ہے، اور اس کی شان جلالت دیکھنے کے اعتبار سے بھی وہ دن بڑا ہے۔ لوگوں وہ دن ہوگا کہ جس دن بڑے بڑے جو انکار کرنے والے بھی ہوں گے، جو یہ بھی کہنے والے ہوں گے کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، وہ بھی اس دن دیکھ لیں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے۔ دوستو اسی دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ بادشاہت اگر کسی کی تھی تو اور کسی کی بادشاہت ہے تو وہ صرف اور صرف خالق ارض و سما کی بادشاہت ہے۔ اب دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن ہے جس دن فرشتے بھی، جس دن روحیں بھی صف در صف کھڑی ہوں گی اور ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوں گی، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ اس کی اجازت کے بغیر بول سکے۔ اور لوگوں یہ تو روحوں کی بات ہے، یہ تو فرشتوں کی بات ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں حدیث طیبہ کے اندر ساری جو ہے وہ دنیا، ساری مخلوق جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہوگی، سارے اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، آدم سے کہیں گے کہ اے آدم آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ساری بنو آدم کے باپ ہیں، آپ ہی اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے۔ حضرت آدم کہیں گے کہ نہ آج میرے میں بھی کوئی مجال نہیں، میرے میں بھی کوئی ہمت نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کوئی گفتگو کر سکوں۔ وہ نوح کے پاس، کہیں موسیٰ کے پاس، کہیں عیسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے کہ عیسیٰ در کے پاس سے ہو کے آئے، اب آپ کی بارگاہ میں کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ نہ آج بادشاہت ہے پورے جوبن کے اوپر، جس کی بادشاہت چمک رہی ہے، آج ہمارے میں بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم اس کی آگے زبان بھی کھول سکیں۔ تو حضرت عیسیٰ سے لوگ کہیں گے کہ عیسیٰ پھر ہم کیا کریں؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ ہاں آج اگر کوئی گفتگو کر سکتا ہے اس رب ذوالجلال والاکرام سے، آؤ پھر میں تمہیں اسی کے دروازے پر لے کے چلتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام ساری مخلوق کو لے کے حضور کے دروازے پہ آ جائیں گے۔ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، ہاں تم صحیح درست جگہ پہ آگے ہو، آؤ میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ دوستو اس وقت سب سے پہلے کسی کو اذن ہوگا تو وہ میرے اور آپ کی آقا و مولا کو ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس دن اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا اور وہ رب کریم مجھے وہ تسبیحات عطا کرے گا جو اس سے پہلے میں نے نہیں پڑھی ہوں گی۔ میں ان تسبیحات سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کروں گا، یہاں تک کہ پھر آواز آئے گی کہ ارفع راسکا یا محمد، اے محمد اپنا سر انور اٹھا لیجئے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ مانگتے چلے جائیں، ہم آپ کو عطا کرتے چلے جائیں گے۔ سامعین محترم یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن بڑوں کو مجال نہ ہوگی اور بڑے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج، اور یہ جو دروازہ کھلے گا حضور کی سفارش صرف مسلمانوں کو ہی فائدہ نہیں دے گی، حضور کی سفارش کافروں کو بھی فائدہ دے گی، اور کافروں کو حضور کی سفارش کا کیا فائدہ ہوگا؟
کافروں کو فائدہ یہ ہوگا کہ حساب کتاب کا معاملہ کھل جائے گا۔ کافر کہیں گے کہ پتہ تو چلے ہمیں، ہم نے جانا کس طرف ہے، حساب کتاب تو شروع ہو۔ حضور تشریف لائیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں اذن طلب کریں گے، اللہ آپ کو اجازت عطا کرے گا تو آپ کے آنے سے حساب کتاب بھی شروع ہو جائے گا۔ دوستو ورنہ وہاں پر کھڑے کھڑے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کپ کپی تاری ہوگی اور کسی کی مجال نہ ہوگی۔ نمرود جیسا، فرعون جیسا، ابو جہل جیسے اس دن دیکھ رہے ہوں گے کہ جس کا انکار کرتے رہے آج بادشاہت بھی اسی کی ہی ہے، آج اسی کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور دوستو پھر دیکھیے اس وقت پھر جس وقت خالق کائنات کے سامنے ساری مخلوق اکٹھی ہوگی، اللہ ارشاد فرمائے گا ساری مخلوق کو کہ چلو مجھے سجدہ کرو۔ لوگوں حشر کے دن سب سجدہ کریں گے اللہ کے حکم سے۔ ہم جیسے دنیا میں سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی اللہ کا حکم ہوگا، سارے سجدے میں جائیں گے، لیکن سجدے کی توفیق اسی کو ملے گی جو دنیا میں سجدہ کرتا ہوگا۔ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا ہوگا وہ حشر کے دن بھی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ وہ جھکنا چاہیں گے تو وہ جھک نہ سکیں گے۔ آواز آئے گی کہ کیوں نہیں جھکتے تو عرض کریں گے ہم نے دنیا میں جھکنا سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے جھکے ہی نہیں ہے، ہم نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ ہی نہیں کیا، اس لیے آج ہم جھک نہیں سکتے۔ سامعین محترم، خدائے عز و جل کی وہ شان جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، شان جلالت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جس رب کو نہیں مانا آج اس کو سجدہ بھی نہیں کیا جا رہا، جبکہ کل آج نہیں مانیں گے تو کل تو پھر ماننا ہی پڑے گا۔ کل تو پھر دیکھیں گے کہ سجدہ ساری مخلوق کر رہی ہے لیکن وہ نہ کر پائیں گے جنہوں نے خدا کو سجدہ کرنا سیکھا ہی نہیں ہوگا۔ لوگوں یہ دن ہوگا جس دن پھر کافر بھی کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر بھی کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، جو ہے وہ اس دن کے لیے میں سامنے ہی نہ آتا۔ لوگوں یہ وہ دن ہوگا، اس دن کا مالک ہے جسے کہا جاتا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا۔ اور لوگ اس نے یہ دن بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہر انسان دیکھ لے اپنے اپنے اعمال کہ وہ کیا کچھ دنیا میں کرتا رہا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ اب یہ جو دن ہے اس میں اور ہمارے میں اتنا فاصلہ ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اس دن میں اور ہمارے میں صرف اتنا سا فاصلہ ہے جتنی یہ میری 2 انگلیاں ہیں۔ کہا کہ جس طرح ان 2 انگلیوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اسی طرح ہمارے زمانے میں اور قیامت کے درمیان بھی کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ پھر سوال، پھر ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور نے ارشاد فرمایا بتاؤ تو صحیح کہ تم اپنا حشر کتنے قریب سے دیکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ موت کا ذکر چلتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح۔ عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ فجر پڑی ہے، نہ جانے ہم ظہر بھی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے۔ فرمایا کہ لیکن میرا تصور اس سے بھی اور آگے کیا ہے، میں اتنا نہیں تصور کرتا، تم بھی بہت تصور کر رہے ہو۔ عرض کی پھر حضور ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر بھی پڑھیں گے کہ نہیں، عصر پڑی ہے مغرب بھی پڑھیں گے کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بھی تصور بہت بڑا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے نماز شروع کی ہے، پتہ نہیں ختم بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ عرض کی حضور نے فرمایا کہ یہ بھی تصور بہت بڑا ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہاں پھر ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ ارشاد فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھو تو میں تو تمہیں یہ کہوں گا کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف بھی سلام پھیریں گے کہ نہیں پھیریں گے۔ لوگوں اتنا قریب ہے جس سے ہم لوگ جو ہے وہ غافل ہے۔ یہ ابھی وہ دن بنا ہے تو حال یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کی بندگی نہیں کرتے، اس کی آگے جھکتے نہیں ہیں، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اگر یہ دن نہ ہوتا
تو نہ جانے ہم لوگ کہاں پہ ہوتے۔ ابھی وہ دن ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے روز جزا کا، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ غفلتوں کے اندر پڑے ہیں۔ لوگوں وہ مالک ہے، جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو وہ معاف کر دے، وہ سزا دینے پہ آئے تو وہ سزا دے، کوئی اس کے راستے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سامعین محترم، اس لیے اس دن کی جو ہے وہ ہمیں ہر وقت ہمیں یہ دن ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہ تیسری آیہ کریمہ ہے جس کو ہر نماز میں دہراتے ہیں کہ مالک ہے یوم، اس دن کا، الدین جو روز جزا ہے، جو جزا کا دن ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔